السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 26واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی اسی کشمکش میں آ گئے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والد کو مارے ڈال رہے ہیں۔ آپ نے دور سے آواز بھی دی، لیکن اتنی دیر میں حضرت یمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو جب علم ہوا تو بہت نادم ہوئے اور کہا کہ اللہ کی قسم، ہم نے پہچانا نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس اچانک حملے سے بڑے بڑے دلیر اصحاب کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ذرہ برابر جنبش نہیں ہوئی اور آپ اپنی جگہ پر قائم رہ کر جنگ کرتے رہے۔ دلائل بیہقی میں مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ کا قدم مبارک ایک بالش بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور بلا شبہ آپ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ خود اپنی جگہ کھڑے رہ کر تیر اندازی کرتے رہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس افراتفری میں 14 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، 7 مہاجرین اور 7 انصار، جن کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انصار، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ مہاجرین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور آپ میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بنے۔ اس وقت 7 انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، 7 کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا جس سے نیچے کا دندان مبارک یعنی دانت شہید اور نیچے کا لب زخمی ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس قدر اپنے بھائی عتبہ کے قتل کا حریص اور خواہش مند رہا، اتنا کسی کے قتل کا خواہش مند اور حریص نہیں رہا۔ فتح الباری راوی ابن اسحاق عبداللہ بن قمیہ نے، جو قریش کا مشہور پہلوان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زور کا حملہ کیا کہ رخسار مبارک زخمی ہوا، اور عبداللہ بن شہاب زہری نے پتھر مار کر پیشانی مبارک کو زخمی کیا۔ آپ کے چہرے انور پر جب خون بہنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے تمام خون چوس کر چہرے انور کو صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو جہنم کی آگ ہرگز نہ لگے گی۔ اسی کشمکش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عامر فاسق کے کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئے جو اس نے مسلمانوں کے لیے کھدوایا تھا۔ جب آپ کو اس گڑھے سے نکالنے میں دقت ہوئی تو حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ پر پاؤں رکھ کر باہر آئے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔
ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غزوہ احد کا ذکر کرتے تو فرماتے، یہ دن تو سارا طلحہ کے لیے رہا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر 70 زخم آئے۔ ابو داؤد فتح الباری، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال سے ڈھانکے ہوئے تھے۔ لڑتے ہوئے آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہ ہٹے۔ اتنے میں ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آ پہنچا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو کھلا پلا کر خوب تیار کیا تھا کہ اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تھا تبھی فرمایا تھا کہ اس کو انشاءاللہ میں ہی قتل کروں گا۔ جب وہ نزدیک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے نیزہ لے کر اس کی گردن پر وار کیا۔ وار زیادہ قاری نہیں تھا، لیکن وہ تکلیف کی شدت سے چلاتا ہوا بھاگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو معمولی زخم ہے اور تو اتنا چلا رہا ہے۔ ابھی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، یہ معمولی زخم نہیں ہے۔ اس زخم کی تکلیف اگر حجاز کے تمام بندشوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اس زخم کی تکلیف میں ہی جانتا ہوں۔ وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا اور آخر مقام صرف میں جا کر مر گیا۔ جاری ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم عرب والوں کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ چنانچہ وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے۔ ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے۔